ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو۔ جو نعمتیں آپ کو میسر ہیں وہ شاید فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود، سمود یا دیگر نامور بادشاہوں کو بھی میسر نہ ہوں۔ صرف ایک دفعہ اس تحریر کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کیجیے۔ اگر قارون کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکھا ATM کارڈ اس کے خزانوں کی ان چابیوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں اس کے وقت کے طاقتور ترین انسان بھی اٹھانے سے عاجز تھے، تو قارون پر کیا بیتے گی؟ اگر کسریٰ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر کی بیٹھک میں رکھا صوفہ اس کے تحت سے کہیں زیادہ آرام دہ ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اگر قیصر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرغ کے پروں سے بنے جن پنکھوں سے اسے ہوا پہنچایا کرتے تھے آپ کے گھر کے پنکھے اور AC کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں، تو اسے کیسا لگے گا؟ آپ اپنی خوبصورت کار لے کر ہلاکو خان کے سامنے فراٹے برتے ہوئے گزر جائیے، کیا اب بھی اس کی اپنے گھوڑوں پر غرور اور گھمنڈ ہوگا؟ ہرقل بادشاہ خاص مٹی سے بنی صراحی سے ٹھنڈا پانی لے کر پیتا تھا تو دنیا اس کی اس آسائش پر حسد کیا کرتی تھی، تو اگر اسے آپ اپنے گھر کے فریج کا پانی پیش کریں گے تو وہ کیا سوچے گا؟ خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا اہتمام کیا کرتے تھے اور وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سمایا کرتا تھا۔ کیسا لگے گا اسے اگر وہ آپ کے گھر کا ہیٹر یا گیزر دیکھ لے تو؟ جناب، آپ بادشاہوں کی سی راحت میں نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ بادشاہ آپ جیسی راحت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مگر کیا کیجیے کہ آپ سے تو جب بھی ملیں تو آپ اپنے نصیب سے نالاں ہی نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ کی جتنی راحتیں وسعتیں بڑھ رہی ہیں آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ الحمدللہ پڑھیے، شکر ادا کیجیے اس مالک کائنات کا، خالق کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔